تو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان حمزہ احمد، اور ناظرین کرام، مجھے لاہور کینٹ سے ایک اطلاع ملی کہ لاہور کینٹ کا جو قبرستان ہے، جس کی یہ آپ قبرستان صدر بازار لاہور چھاونی، یہاں پر جو انتظامات ہیں وہ انتہائی ناقص ہیں۔ اسی کمپلین کے اوپر ہم نے کہا ذرا چیک کیا جائے اور ایکشن لیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہاں پر کس طرح کے معاملات ہیں۔ پانی کی ہمیں شکایت ملی، یہاں پر مٹی کی شکایت ملی، جس طرح یہ میرا کیمرہ مین اگر دکھائے تو یہاں پر باہر کے جو خستہ حالی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور لائٹ کہا جا رہا ہے یہاں پر کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے نہیں دی جا رہی، لیکن اس کمپلین کے اوپر آپ نے کہا ایک وزٹ کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ اس کے اندر کے جو قبرستان کے حالات ہیں وہ کیا ہے۔ اندر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ داخل ہو گئے ہیں، یہاں پر ایک لائٹ لگائی گئی ہے، اگر تھوڑا سا کلوز کریں تو ابھی تک تو یہ کیونکہ دن کا وقت ہے لیکن غیر فعال کا تو ابھی نہیں بتایا جا سکتا، جسی طرح رات ہوگی وہ بھی آپ کو آگے چلیں گے اور دکھائیں گے کہ اس کا جو سچویشن ہے وہ کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں جو یہاں پر فاتحہ خوانی کرنے آئے ہیں، وہ رات کو آتے ہیں دن کو آتے ہیں، تو یہاں پر ان کو کس طرح کی سچویشن ملتی ہے۔ آگے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو یہاں پر لوگ ہیں ان کو کون سے مسائل درپیش ہیں اور کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے کون سی فیسلٹیز ہیں جو یہاں پر عوام کو دینی چاہیے تھی اور دی نہیں جا رہی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی صاحب بھی ہیں، وہ بھی فاتحہ خوانی جس طرح کرتے ہیں، تو پھر ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کس طرح اس سچویشن کو دیکھتے ہیں یہاں پر، کہ کون سی جو بہتری ہے وہ یہاں پر چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر اللہ کا۔ نام آپ کا؟ میرا عمران نام ہے جی، محمد عمران، اور میں چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی بھی رہا ہوں اور یہ انجمن تاجران علامہ اقبال روڈ کا صدر بھی ہوں۔ سر آپ یہاں پر کھڑے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، ہمیں یہاں پر کمپلین یہ ملی تھی کہ یہاں پر جو انتظامات ہیں وہ کافی ناقص ہیں، یہاں پر لائٹ کا جو سسٹم ہے غیر فعال ہے، پانی یہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے، باہر مٹی ہوتی ہے، تو اس طرح کی سچویشن کو آپ اس طرح یہاں پر ہوتا ہے کہ کمپلین کیونکہ لوگ کر دیتے ہیں اس کے پیچھے حقائق تحقیق نہیں ہوتی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسی جگہ پہ وزٹ کرتے ہیں، یا کوئی اگر کوئی ایسا ان جگہوں پہ کوئی ایشوز ہوں تو وہ اس کے لیے آتے ہیں، تو آپ کا شکریہ، آپ آئے ہیں یہاں ہمارے لیے آئے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی بات دیکھی ہے ایسی کہ آپ کو پتہ چلا کہ یہاں کوئی ایشوز تھا تو آپ اس کے لیے آئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ 20 سال ہو گئے ہیں اس قبرستان میں آتے ہوئے، میرے والدین میری والدہ یہاں پہ مدفون ہیں، تو میں ان کی قبر پہ ہر جمعے والے دن آتا ہوں۔ میرا نہیں خیال میں نے کبھی کوئی ایسی شکایت دیکھی ہے یا سنی بھی ہو میں نے۔ اگر آپ لائٹس کی بات کر رہے ہیں تو لائٹس آپ نے دیکھی ہیں کہ یہ کھمبوں پہ لائٹس ساری لگی ہوئی ہیں، یہ ساری اسٹریٹ لائٹس جل رہی ہیں۔ آپ یہ ملی تھی کہ لگی ہوئی ہیں لیکن غیر فعال؟ نہیں، اصل میں آپ کو پتہ ہے بارش کا موسم ہے، ٹھیک ہے، تو بارش میں ظاہری بات ہے ایک تو لائٹ پرابلم کرتی ہے، شاید کوئی بندہ اس ٹائم آیا ہو جب بارش ہو رہی ہو اور بارش کی وجہ سے وہ لائٹس کچھ بند ہوں۔ آپ ابھی بھی دیکھ لیں لائٹس جل رہی ہیں، جیسے ہی شام ہوگی لائٹس آن ہونا شروع ہو جائیں گی، تو شاید کچھ لوگ آئے ہوں اس ٹائم، کوئی جنازہ آیا ہو تو لائٹس کو ایک آدھی آف ملی ہو تو انہوں نے کمپلین کر دی ہو، کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے تاجروں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، کوئی بھی ایسے مسئلے مسائل ہوں تو وہ سب سے پہلے ہمیں کمپلین کرتے ہیں کہ جی آپ انتظامیہ سے بات کریں۔ یہ تاجر جو برادری ہے دھرمپورہ کی، ان کی آباء و اجداد یہاں پر مدفون ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ ظاہری بات ہے ہر بندے نے ہمارے پاس آنا ہے، اگر کسی قسم کا بھی یہاں پہ قبرستان کے حوالے سے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے شاید کچھ 10-15 سال پہلے جو انتظامیہ تھی، جو معاملات تھے، وہ آج تک یہ دیوار جو تھی قبرستان کی 4 دیواری ہے، وہ 4 دیواری ہمیشہ ٹوٹی رہتی تھی، یہاں پہ جانور آتے تھے، نشئی تھے، نشہ یہاں پہ لوگ نشہ کرتے تھے آ کے، تھی قبرستان کی جی قبروں کی توہین ہوتی تھی۔ لیکن اب جب سے ہم لوگ آنا شروع ہوئے اور جب سے یہ انتظامیہ نے اپنے ہینڈ اوور کیا ہے، زاہد صاحب تھے، اللہ پاک ان کو قبر میں ان کو جنت میں جگہ دیں، ان کی قبر کو جو ہے نا وہ جنت کا باغ بنائیں، جب تک وہ تھے، اور اب ان کے آگے بیٹے ہیں، اور سعید صاحب ہیں، سعید خان صاحب ہیں، وہ جو صدر ہیں انتظامیہ کے، انجمن اسلامیہ کے صدر ہیں، ان کی نگرانی میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور بلکہ آپ خود بھی وزٹ کیجئے گا، آپ یہ سارا وزٹ کریں، پورے قبرستان کا وزٹ کریں، آپ کو لائٹس بھی آن ملیں گی، پانی کا ایشو نہیں ہے، یہاں پہ جگہ جگہ پانی کی ٹینکیاں بنا دی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو کہ یار قبر پہ ڈالنے کے لیے پانی۔ آج سے پہلے شاید مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے جتنی دیر ہو گئی ہے، میں نے تو آج تک میں ہر جمعے کو وزٹ کرتا ہوں، پانی کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، لائٹس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ گیا کیمرہ مین صاحب تھوڑا سا دکھائیے گا، یہ پانی کے لیے جو یہاں پر سسٹم ہے، یہ ٹینکیاں یعنی جگہ جگہ پہ ہم لوگوں نے جگہ جگہ پہ ٹینکیاں انتظامیہ نے بنائی ہیں تاکہ جو ہے نا پانی کا بھی ایشو نہ ہو۔ صفائی کے لحاظ سے بھی آج کل آپ کو پتہ ہے بارش ہے، بارش میں ویسے بھی قبریں ذرا بیٹھ جاتی ہیں، تو یہ ہے کہ بلکہ ایون کہ ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر محرموں میں اسپیشلی مٹی کا ایشو ہوتا تھا یہاں پہ، اور اس سال بلکہ کئی سالوں سے ایسا دیکھنے میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں سننے میں ملی کہ کوئی مٹی کا کوئی بھی ایشو ہو،
यहाँ की मिट्टी नहीं मिली, मिट्टी भी आती है यहाँ पे, लोग इंतज़ामिया भी फकवाती है, लोग भी फकवाते हैं, और फ़ी सबीलिल्लाह। और ये वाहद कब्रस्तान है, यानी कि यहाँ पे मट्टी के कोई पैसे नहीं है। और कब्रस्तान के लिहाज से आप कब्रों के हवाले से भी आप देखें, बाकी कब्रस्तान में भी आप जाएँ, आप वहाँ पे भी विज़िट करें, आप वहाँ से भी लोगों के व्यूज़ लें। लेकिन इस कब्रस्तान की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि यहाँ की इंतज़ामिया ने जगह जगह पे ये लिख के लगाया हुआ है कि कब्र के जो पैसे हैं वो सिर्फ 4,000 रुपये, वो मजदूरी है। कब्र की मजदूरी है उसके हाँ, उसके अलावा कब्र के कोई पैसे नहीं है, जो मजदूरी है वो 4,000 रुपये है। और लोगों ने जो यहाँ की इंतज़ामिया है उन्होंने जगह जगह पे लिख के लगाया, बल्कि आप विज़िट करें आपको लगाया, उन्होंने बैनर लगाए हैं, ताकि यहाँ जो माफिया थी आज से पहले, कि जो अपनी मर्ज़ी के पैसे लेते थे, कुछ 10,000 ले लिया, 15 ले लिया, उस माफिया की वजह से यहाँ की इंतज़ामिया ने लोगों की सहूलत के लिए, कि लोगों को पता हो, लिख के लगाया हो कि यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है, 4,000 रुपये लिख के लगाया है, कब्र के पैसे नहीं है, मजदूरी है 4,000 रुपये, ठीक है। तो बाकी जो है आप खुद भी विज़िट करें। और बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा कैमरामैन साहब पीछे को दिखाइएगा, यहाँ पर सफाई सुथराई के जो निज़ाम है वो बिल्कुल काफ़ी बेहतर है, क्योंकि कदरे बेहतर है। मुहर्रम और हराम के दिन चल रहे थे, और वो 9-10 मुहर्रम को यहाँ पर जो लोग हैं उनकी आमदोरफ्त भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब ये अभी आज 14-15 मुहर्रम है, 2-3 दिन गुजरे हैं, तो अब यहाँ पर जो हालात हैं वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो मिट्टी है वो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दी। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं, और भी लोगों से, 1-2 लोगों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि वो इस तरह यहाँ की फैसिलिटीज़ को किस तरह देखते हैं। सर क्या नाम है आपका? आसिम चौहान। आसिम चौहान साहब। आसिम चौहान साहब, यहाँ पर हमें शिकायत ये मिली थी कि यहाँ पर इंतज़ामात हैं वो काफ़ी नाक़िस हैं, लाइट के इंतज़ामात हैं। नाज़रीन इकराम, एक बात मैं और करता चलूँ कि यहाँ पर तकरीबन कोई 6:30-7 बजे का टाइम करीब होता जा रहा है, और ये लाइटें जो हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर चला दी गई हैं, जिसकी शिकायत मिली थी मुझे। अभी तक तो ये जो लाइटें हैं वो यहाँ पर फाल दिखाई दे रही हैं, पीछे वाली भी चल चुकी हैं, क्योंकि वक्त जिस तरह गुजरता जा रहा है, अंधेरा आ रहा है, और लाइटें जो है वो फाल होना शुरू हो गई हैं, चल रही हैं। मज़ीद भी लोगों से राय ले लेते हैं कि वो इस पर किस तरह देखने। सर, यही शिकायत हमें मिली थी कि यहाँ पर जो लाइट्स हैं और लाइट का निज़ाम है वो बड़ा नाक़िस है, यहाँ पर पानी का निज़ाम जो है वो नाक़िस है। इसको आप किस तरह देखते हैं? आप कितने अरसे से यहाँ पर फातह खानी करने आ रहे हैं? जी हमारे बाबूजान यहीं पे हैं, तो ये है कि ये तो भी आप आ गए हैं ना, तो देख रहे हैं, कभी वैसे छापा मारिएगा। आपको ये जो लाइट्स हैं ना, ये आपकी वैसे नहीं चलाई गई, ये ऑटोमेटिकली। आज भी हम बता के नहीं आए, हम बस आ गए हैं। तो वही ना, ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है सारा निज़ाम, कैसी सफाई सुथराई है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बाबूजान यहाँ पे हैं। कितने अरसा यहाँ पर आप? काफ़ी अरसा। ये 30वीं माही लड़ी है, जो जब हम आ जाएंगे वो चौथी रहेगी। आपको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, और यानी कि आपके मुताबिक भी यहाँ पे कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नाज़रीन, जान क्या नाम है? अजान भाई। अजान भाई, आप भी फातह खानी यहाँ पर करने आए हैं, कौन है आपके यहाँ पर? मेरे नानू। आपकी नानू है। कितना अर्सा हो गया? साल साल हो गया होगा। साल से आप यहाँ पर, आपका आना जाना होगा, और आप तो माशाल्लाह फैमिली के साथ ही यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर हमें शिकायत ये मिली थी कि यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, यहाँ पर लाइट जो है वो अवेलेबल नहीं होती, पानी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। जो बाकी लोग हैं उन्होंने तो कहा यहाँ पर अवेलेबल होता है, आप क्या कहते हैं? सही पानी वगैरह आता है, ये नलका लगा हुआ है, तो पानी बस कब्र पे डाल दो, मिल जाता है, यहाँ पर अवेलेबल होता और लाइट वगैरह भी सही है। है। लाइट की हमें शिकायत मिली थी कि यहाँ पर लाइट नहीं मिलती। नहीं लगी हैं, लाइटें चल जाती हैं। ये देखें नाज़रीन इकराम, दूसरी साइड पे मैं आया हूँ, तो यहाँ पर भी जो लाइटें हैं वो यहाँ पर चला दी गई हैं, क्योंकि रात होती जा रही है, दिन जो है वो अपने अख्ताम को पहुँच रहा है, तो जो लाइटें यहाँ पर चला दी गई हैं। अब यहाँ पर लोग नहीं हैं, मज़ीद लोगों से मेरी ख्वाहिश थी यहाँ पर इंटरव्यू करूँ, उनकी राय लूँ, लेकिन अगर तो यहाँ पर नहीं थी, तो इस वक्त मैं अचानक आया तो यहाँ पर मुझे मिल गई। दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पर जो मदफून है उनके लिए आसानियाँ करें, और जो यहाँ पर इंतज़ामिया है उनके लिए बेहतरी करे, क्योंकि इस तरह के जो मसाइल होते हैं ये भी आवाम के लाने मीडिया पे ज़रूरी होते हैं। हम भूख रोटी आटा दाल चीनी तो ले आते हैं, यहाँ पर आने वाले जो रात को अगर फॉर एग्जांपल किसी की कोई फौत हो जाता है, तो यहाँ पर जो तदफीन के लिए आते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो इन चीज़ों को देखना भी हमारे मीडिया के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, और हमारी जो मीडिया की टीम्स होती हैं उनको भी चाहिए यहाँ इस तरह विज़िट करें, क्योंकि ये भी बड़ी मुश्किलात होती हैं। एक तो मैयत को लेकर आना रात के वक्त, और ऊपर से इस तरह की सिचुएशन डिफ़िकल्ट को फेस करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह भी कब्रिस्तानों में विज़िट करना चाहिए, और जहाँ पर इंतज़ामिया सोई हुई है उन्हें जगाना चाहिए, जहाँ पर अच्छी काम कर रही है उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये आवाम की ज़रूरत है, आवाम की सहूलियात के लिए एक अहम एक ज़रूरत है, जिसको जो गवर्नमेंट है या कंटोनमेंट बोर्ड है वो पूरा कर रहा है। इंतज़ामिया जो हैं, इंतज़ामिया के सदर हैं कब्रिस्तान के, उनके पास अब हम आए हैं और उनसे जानते हैं कि वो इसको कब्रिस्तान की बेहतरी के लिए कौन से इक़दाम करने जा रहे हैं, और जो आवाम को शिकायत थी इन तक पहुंची कि आवाम ने डायरेक्ट हमसे रब्ता किया, वो भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं?
سر آپ انتظامیہ کے صدر ہیں, ہمیں پتہ لگا, ہم آپ کے پاس آئے کیونکہ ہمیں یہ شکایت تھی کہ وہاں پر انتظامات جو ہیں وہ غیر فعال ہیں, لائٹ کا سسٹم ہے, پانی کا سسٹم ہے. تو کیا اس سے پہلے عوام نے آپ کو بھی کمپلینٹ کی تھی کہ یا ڈائریکٹ ہمارے پاس؟ نہیں, ہمارے پاس تو کوئی کمپلین نہیں ہے. ہم نے وہاں پہ کسی قسم کی بھی جون سا ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ کوئی کمپلین کوئی کرے. وہ جس دن آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ لگا ہے, وہ اس دن بارش کی وجہ سے جون سا سارے فیڈر ٹرپ کر گئے تھے, جس کی وجہ سے لائٹ جون سا بند ہو گئی تھی. ٹھیک ہو گیا, تو جس کی وجہ سے وہاں پہ اندھیرا تھا, تو ایسا ایشو کوئی نہیں ہے. سے ٹوٹلی سہولیات. ابھی بھی ہم وزٹ کر کے آئے ہیں, میں اچانک وزٹ کرنے گیا, میں نے کہا ذرا دیکھتے ہیں وہاں پر کیا سہولیات ہیں. تو وہاں پر تو ٹوٹلی چیزیں اچھی تھی, بہتر تھا. مزید بہتری کے لیے کیا کریں گے؟ مزید بہتری کے لیے یہی ہے جون سا عوام الناس کے لیے ہم نے وہاں پہ جون سا اس دفعہ جو ہم نے 9ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں سے لے کے ہم نے فری مٹی پکوائی. وہاں پہ ہم نے بینر وضع کیے, لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات نہ پیش آئے. ہمارا جون سا انتظامیہ کا سارا عملہ وہاں موجود تھا. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ رہنمائی کے لیے 200 روپیہ ہم نے رکھا ہوا تھا لپائی کی. مٹی فری تھی, لپائی ڈال کے 200 روپیہ تھی اس کی فیس تھی, کہ 200 روپیہ جون سا فی مزدور وہ کریں. آپ نے کیا. اور کیونکہ پانی کی یہاں پر شکایت تھی, تو پانی کا انتظام بند تو گیا ہے, کیا وہ پیچھے سے فعال ہے؟ پانی الحمدللہ پانی 24 گھنٹے کا چل رہا ہے. 24 پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پہ, نہ لائٹ کا ایشو ہے. بے شک آپ وہاں وزٹ کر کے کر کے آئے ہیں جی. کر کے ہم آپ وہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے, ہماری جو فیس ہے نا قبرستان کی جو تدفین ہے, وہاں پہ 4000 روپے فیس ہے پورے لاہور میں. میرے خیال میں شاید اتنی کوئی فیس ہو. جو ہمارا گورگن وہاں پہ جو مزدور ہیں یا گورگن کی چارجز ہیں وہ 4000 روپے ہے. ٹھیک ہو گیا, 4000 صرف 4000. ٹھیک ہو, جگہ فری ہے ہمارے پاس, قبر کی جگہ فری ہے, کوئی فیس نہیں ہے وہاں پہ. کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے آپ کو جو فیسلٹیز مہیا کی گئی ہیں انف ہیں یا مزید آپ ریکوائرڈ؟ کنٹونمنٹ بورڈ سے تو ہمارے ساتھ تعاون کرتا رہتا ہے, گھاس کے والے سے بھی, لائٹس کے والے سے بھی, بعض کا یا پانی کے والے سے جب ہم ان کو بلاتے ہیں تو ان کا جو سا تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے, ہر ٹائم رہتا ہے. فیسلٹیز وہ آپ کو مہیا کر رہے ہیں جو ضرورت؟ جی بالکل وہ کر رہے ہیں تعاون. شکریہ جی. ناظرین کرام, آپ نے یہاں پر دیکھا کہ جون سی فیسلٹیز ہیں جو ریکوائرڈ ہیں وہ یہاں پر ان کو مل رہی ہیں. صدر کینٹ قبرستان ہے, ان کے جو یہاں پر انتظامیہ کے صدر ہیں, ان سے ہماری بات ہوئی. ان سے ہم نے جانا کہ کون سی فیسلٹیز انہیں ریکوائرڈ تھی, کیونکہ گورنمنٹ تو دے دیتی ہے, واسٹ میں رستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے. ہم انتظامیہ کے پاس ہے کہ ان کو کون سی چیز چاہیے تھی اور ان کو نہیں ملی. تو لیکن یہاں پر پازیٹیو کیا ہے, اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کنٹونمنٹ بورڈ لاہور کو بھی اور ہماری انتظامیہ جو اس قبرستان کی ان کو بھی, کہ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے. یہاں پر ابھی تک کوئی شکایت نہیں ملی. رینڈملی جانا اور پھر آگے سے پازیٹیو امپیکٹ ملنا اچھی بات ہے. ہم اس پر اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کو تہہ دل سے, کیونکہ آپ نے بہت اچھی سہولیات دی ہوئی ہیں. کیونکہ جہاں پر ہمارا چینل یہ, جہاں پر جو برا کرتا ہے اسے ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اور جو اچھا کرتا ہے اسے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. آج کا جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان حمزہ احمد رضا کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.